الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اگر آپ ہمارے پیج پہ نیو ہیں تو آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ اسے فالو کریں گے اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی ذاتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ آج بات کریں گے کہ 2 دن کے بعد آزاد کشمیر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال ہونے جا رہی ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال ایک مرتبہ پھر جو ہے پورے آزاد کشمیر میں دے گئی۔ آزاد کشمیر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کی کال ہے، لیکن یہاں پر بات کریں گے کہ آخر یہ تحریک شروع کہاں سے ہوئی اور اس کا اختتام کیا ہے۔ نمبر 1 تو اس تحریک کا آغاز جو ہے وہ 8 مئی 2023 کو راولہ کوٹ کی سرزمین کے اوپر سے ایک تحریک کا آغاز ہوتا ہے، جس میں آٹے کے بحران کے حوالے سے تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے قیمتوں کے حوالے سے بات نہیں ہوتی کہ آزاد کشمیر میں آٹے کا بے پناہ بحران تھا، اور ایک دم اوپر سے وزیر اعظم آزاد کشمیر اس وقت تھے جناب سردار تنویر الیاس صاحب۔ انہوں نے فوری طور پر آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، ساتھ ساتھ بجلی کے بلوں میں اضافہ کر دیا، اور پھر راولہ کوٹ کے لوگ تحریک کا آغاز کرتے ہیں کہ اب ہمیں آٹے کا بحران نہیں، اب ہمیں چاہیے جی سستی بجلی، سستا آٹا، یہ چاہیے۔ پھر وہ تحریک جو ہے وہ اس کا آغاز ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ پورے آزاد کشمیر میں پھیل جاتی ہے۔ پھر 10-11 مئی 2024 کو اس تحریک کی وجہ سے پورے آزاد کشمیر میں پہیہ جام شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتی ہے، اور پھر لوگ نکلتے ہیں کوالے کے مقام پہ، ابھی پہنچتے نہیں ہیں تو اس موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق جو ہیں وہ آٹا جو ہے وہ سستا کر لیتے ہیں اور بجلی سستی کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے وفاق کی طرف سے 23 ارب روپے کی سبسڈی ملتی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کو۔ اب جو 29 تاریخ کی کال ہے، اس 29 تاریخ کی کال کے حوالے سے 2 دن پہلے مظفر آباد کی سرزمین کے اوپر مذاکرات ہوتے ہیں، اور ان مذاکرات میں پہلے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے کیسے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو وفاقی وزراء کرام آتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے کیسے بھائی، ہم تو اس قابل نہیں تھے، ہم تو راہ کے ایجنٹ تھے، آپ لوگوں نے سائفر لڑا کے یہ کہا کہ یہ راہ کے ایجنٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جو سائفر لڑایا گیا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات آئے ہیں، آپ عوامی لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام کو سہولت دے سکیں۔ اب ان کے 38 چارٹر آف ڈیمانڈ تھے، 38 میں سے دو مطالبات کو چھوڑ کر باقی انہوں نے کہا کہ ہم سب منانے کے لیے تیار ہیں، اور 2 جو تھے ان میں مین جو تھا وہ تھا ایک تو مہاجرین کی سیٹیں اور دوسرے نمبر پر حکمرانوں کی جو مراد تھی ان کے حوالے سے۔ اب یہ 2 ان نے حکمرانوں کی مراد کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم 4 لوگ اس یعنی کہ مجمع میں یا اس مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ حکمران اپنی مراد کا اعلان کرے۔ یہاں پر تو آزاد کشمیر کے جو حکمران ہیں انہیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم اپنی مراد سے بالکل دستاویز ہوتے ہیں، ہم اپنی عوام کے لیے ہیں۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے، تو اگر اس دن مذاکرات ناکام ہو گئے تو آزاد کشمیر کے جو اسپیکر صاحب تھے وہ اسمبلی اجلاس بلاتے 1-2 دن کے اندر، اور وہ مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ لیکن وفاقی وزراء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کریں گے تو جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں انہیں ہم کیا پیغام دیں گے۔ یہ کہ انڈیا تو پہلے سے چاہ رہا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، اور یہ جب ہم ان کو یہ کہیں گے کہ ان کا اسمبلی میں کوئی کام نہیں ہے تو لہٰذا یہ اسمبلی سے فارغ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد انڈیا تو اور خوش ہو جائے گا، ہمارا جو دشمن ملک ہے۔ اس وجہ سے اب یہ 29 تاریخ کی کال، میں نے پہلے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اتحاد اور اتفاق میں اپنی مثال آپ ہیں۔ پہلے یہ تحریک تھی راولہ کوٹ کی، پھر تحریک پھیلنا شروع ہو گئی آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے اندر، ضلعوں کے اندر، تحصیلوں کے اندر۔ یہ تحریک اتنی تیزی سے پھیلی کہ اب اس تحریک کے جو بھی مطالبات ہوتے ہیں وہ حکومت مجبوراً مانتی ہے۔ کبھی اس آزاد کشمیر کی ریاست کے اندر FCPC پی سی اور پتہ نہیں کون سی جو ہیں قوتیں مسلط کی جاتی ہیں، لیکن بات اس طرح کی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ، میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ تحریک اب غریب کی تحریک ہے، اور غریبوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں ہمیں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ انہیں بس صرف اور صرف یہ سوچنا ہے کہ اب ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی کی طاقت سے ایک دن میں کسی پروگرام میں تھا، اور جو کام حکمرانوں کو کرنا چاہیے تھا وہ عوامی ایکشن کمیٹی سے لوگ مطالبات کرنا شروع ہو گئے کہ میرا پل نہیں ہے بھائی، اب میرا پل لگوائیں۔ یعنی کہ اس طرح کی اب لوگوں کی صورتحال ہو چکی ہے کہ لوگ اب عوامی ایکشن کمیٹی کو اپنا مسیحا ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ اب کہانی یہ ہے کہ 29 تاریخ کے حوالے سے ابھی 2 دن بقایا ہیں، انہی 2 دن کے اندر حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں انہیں اعتماد میں لیں، ان سے ٹائم لیں، اور ان کو کہیں کہ بھائی آپ کے باقی تمام تر مطالبات کو ہم مان لیتے ہیں، ایک مطالبات جو مناتے ہیں ان کو بھی تو میں کہتا ہوں فوری ختم کرنا چاہیے۔ جو
مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے بات ہے، انہیں حکمرانوں کو مزید کوئی 1 ماہ 2 ماہ 1.5 ماہ 15 دن 20 دن مہینے کا ٹائم لے کے وہ کہے کہ ہمیں اتنا ٹائم دے دیں اور ہم یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. لیکن دوسری طرف سے جو عوام ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں انہیں بھی اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے. اور بات اس طرح کی ہے کہ آپ لوگ جب تک یعنی کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام لوگوں سے اور بالخصوص حکمرانوں سے ہماری یہ التماس ہے کہ یہ ریاست بھی آپ کی ہے، یہ لوگ بھی آپ کے ہیں. ریاست کے اندر افراتفری نہیں ہونی چاہیے. ریاست کے اندر یہ احتجاج، شٹر ڈاؤن، پہیہ جام کا جو دوسری تیسری ہڑتالیں ہیں یہ ریاست کو بڑا نقصان دیتی ہیں. تو لہٰذا وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب چودھری انوار الحق صاحب، آپ نے اس سے پہلے بھی ان لوگوں کے اوپر بڑے آپ نے ان کے جو بھی مطالبات تھے انہیں مانا ہے. تو یہ بھی ایک 2 مطالبات جو ہے 38 مطالبات آپ ماننے کو تیار ہے، یہ 2 مطالبات بھی آپ مان لیں تاکہ ریاست کے اندر سے یہ 29 تاریخ کی جو افراتفری ہے اس کو ختم کیا جا سکے. کیونکہ اس احتجاج کے حوالے سے عرصہ دراز سے یعنی کہ پچھلے 3 ماہ سے سوشل میڈیا پہ کمپینیں چل رہی ہیں. بہت شکریہ جی.